میرے عزیزوں، لیلۃ القدر کو لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ یہ شاپنگ کی رات ہوتی ہے یا عید کی تیاریوں کی رات ہوتی ہے۔ میرے عزیزوں، اتنا حسین موقع جس کو مل رہا ہو جہنم سے آزادی کا، اگر اسے پتہ چل جائے کہ جہنم ہے کیا چیز، اس کے دروازے کیسے ہیں، اس کے طبقات کیسے ہیں، تو میرے عزیزوں شاپنگ تو دور کی بات، وہ جینے کے اندر مزے ہی ختم کر لے گا۔ آج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی خیرات مانگنے کا وقت ہے، اور میں شکر گزار ہوں مجلس منتظمہ کا، خصوصیت کے ساتھ رحمت عالم کمیٹی صدر و اراکین، جو ان حسین راتوں میں آپ کو ایک میدان میں جمع کر کے اللہ اس کے رسول کی یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت ہی عظیم کام ہے۔ تھوڑی دیر اگر آپ اپنی طرف نظر ڈالیں گے تو احساس ہوگا آپ کو، ایسا نہیں کہ اس پورے علاقے میں اتنے ہی مسلمان رہتے ہیں، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد اور ہے جو یا تو بازار کی زینت بنے ہوں گے، یا سڑکوں پر ہوں گے، یا کچھ بستروں پر ہوں گے، لیکن ان سب میں اللہ رب العزت نے تمہیں اپنے ذکر کے لیے چنا ہے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح سرائی سننے کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ اس پروردگار کا کتنا بڑا احسان ہے کہ لاکھوں کے ہوتے ہوئے ہم جیسوں کو اپنے ذکر کے لیے منتخب کیا۔ آپ شکر بجا لائیں اللہ رب العزت کا کہ آج کی اس رات مولا تو نے ہمیں بے حیائی اور خرافات سے بچا کر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر جمیل میں لگایا۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رب تبارک و تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، دین کی طرف راستہ دکھاتا ہے، یا دین کی سمجھ اسے عطا کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے گھر کا راستہ آسان کرتا ہے، یعنی مسجدوں کی طرف اللہ اسے بلاتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کی رمضان کی عبادتیں، روزے، تراویح، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات و زکوٰۃ سب قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج توبہ کی بھی رات ہے، یہ توبہ کی رات ہے۔ بعض صوفیہ اکرام اس کو توبہ کی رات سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ اس سے بہتر موقع کب ملے گا آپ کو کہ خود رحمان یہ فرما رہا ہے کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرے میں اسے معاف کر دوں۔ تو یہ آج کی رات توبہ اسی لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، تم سب کے سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ان قریب کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی توبہ کو بھی رب ذوالجلال نے فرمایا تمہاری کامیابی کی سیڑھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بہت سارے مرض جسم پر لگ جائیں تو علاج اگر نہیں کرانا چاہتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتے ہو، پرہیز کرنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیماریاں کئی لگ گئی اور تم چاہتے بھی نہیں کہ علاج کرائیں، تو پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے عزیزو، آج ہزاروں بیماریاں ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہیں، اور ان بیماریوں کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ بارگاہ رب العزت میں حاضر ہو کر کے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اور میرا مولا فرماتا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کس چیز سے توبہ کرنے والے ہیں آپ؟ کسی کو اگر ایسا لگتا ہے میرے کیا گناہ ہے، میرے عزیزو اس قدر بوجھ ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آج کی رات کسی کو غرور اور گھمنڈ بھی نہ آئے کہ میں نے رمضان کی پوری تراویح پڑھ لی ہے، پورے روزے رکھ لیے، میرا کیا ہے۔ حساب کتاب میں اگر ہم عدل کے ترازو پر تولے جائیں تو پتہ نہیں ایک ہی روزے میں پھنس جائیں۔
اس لیے اور بھی دیگر بہت ساری بیماریاں گھر کر چکی ہیں. آج کی رات توبہ کرنا ہے. اے نوجوانوں، لوٹ آؤ، تمہارا رب تمہارے انتظار میں. یہ حدیث پاک کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا ہے. صحرا میں، صحرا آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، ڈیزرٹ. ہم دیکھیں افریقہ کے صحرا اور مصر کے صحرا کو 200 کلومیٹر 300 کلومیٹر تک ایک درخت بھی نہیں نظر آتا. چاروں طرف سے میدان، آسمان ایسا لگتا ہے کہ زمین سے لگا ہوا ہے. جس طرف بھی منہ کرو راستہ تو کچھ ہے نہیں، ریت میں چلنا ہے. تو صحرا کی موت بھی مشہور ہے تاریخ میں. اگر کوئی صحرا میں بھٹک جاتا تو پیاس کی شدت سے وہ صحرا میں مر جاتے. ہزاروں کی لاشیں وہاں ریت میں پڑی رہتی ہیں، راستہ بھٹک جاتے تھے. کیونکہ وہاں کوئی راستہ بنا ہوا ہے، ڈائریکشن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر جانا ہے. جس طرف بھی جاؤ سیدھا ہی لگتا ہے. صحرا میں ایک بندہ سفر کر رہا ہے. حضور نے مثالاً عرض کیا، ارشاد فرمایا مثال کے ساتھ. میرے آقا فرماتے ہیں وہ اپنی اونٹنی کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ صحرا میں سفر کر رہا تھا. بیچ میں راستے میں تھک گیا اور سونے کے لیے ایک جگہ بیٹھا. سویا تو سو کر جب بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان سمیت غائب ہے. پورا اس کا توشہ دان، سارا ساز و سامان اور اونٹنی کے ساتھ غائب ہے. اب سفر کرے گا کیسے؟ صحرا میں جائے گا کدھر؟ اٹھنے کے بعد بہت تلاشا، اس کا اونٹ اسے نہیں ملا، نہ اس کا ساز و سامان. بھوک بھی شدت کی، پیاس بھی شدت کی. اب سفر اس کے لیے موت کا قریب کا وقت ہے. تھک گیا. میرے عزیزوں، واپس وہ تھک ہار کر کے ایک جگہ سویا، ایک جگہ سو گیا. اور جب نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا اس کی اونٹنی ساز و سامان کے ساتھ اس کے پاس کھڑی ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، یہ مثال عربوں کو دی گئی تھی کیونکہ وہ اونٹ کے سفر کو بھی جانتے تھے اور صحرا کو بھی جانتے تھے. حضور نے پوچھا صحابہ سے، اس اونٹنی والے کو کتنی خوشی ہوگی؟ تھک ہار کر کے ساری امیدیں ختم ہو گئی تھی، پھر اچانک اس کو ساز و سامان کے ساتھ اس کی سواری مل گئی تو کتنی خوشی ہوگی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس کی زندگی کی وہ سب سے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ اس کی کھوئی ہوئی چیز مل گئی، اس کا راستہ اب آسان ہو جائے گا، اس کے زندہ رہنے کی امیدیں جاگ گئی. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اس سے زیادہ خوشی جب بندہ گناہوں سے توبہ کر کے آتا ہے تو مولا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا، میرا بندہ میرے پاس واپس آ گیا. اور رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں پر رشک فرماتا ہے. جب بھٹکا ہوا کوئی واپس اپنے راستے پر آتا ہے تو رحمان خوش ہوتا ہے. میرے عزیزوں، میں نے یہ بھی پڑھا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ پوری کائنات کی ہر چیز خفا ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ درخت تمہیں سلام کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ زمین، یہ آسمان تمہیں دعائیں دے رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے گناہوں کو اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے مولا تو انہیں ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ زمین بھی کہتی ہے کہ مولا تو حکم دے میں پھٹ جاؤں اور اندر ان کو سمو لوں. یہاں تک کہ فرمایا گیا سمندر روزانہ جلال میں آتا ہے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے. یہ جو عیاشیاں زمین پر کرتے ہیں بندے، اللہ کی زمین ہے، سلطنت اس کی ہے، حکومت اسی کی ہے، کھاتے اسی کا ہو، پیتے اسی کا ہو، اور نافرمانی اسی کی زمین پر. تو سمندر روزانہ 2 مرتبہ جلال میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور باہر نکل کر کے آتا ہے اور کہتا ہے مولا تو مجھے حکم دے دے، اجازت دے دے، میں ایسی تباہی لاؤں گا کہ ان کے گھروں کے چھتیں اکھڑ جائیں اور ان کا نشان ختم ہو جائے.
رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سمندر تو واپس چلا جا، میں اپنے بندوں کے توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ سمندر کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پانی ابال کھاتا ہے، موجیں تھپیڑے مارتے ہوئے کنارے تک آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا روزانہ سمندر اجازت مانگتا ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دوں، لیکن میرے عزیزوں وہ رحمان ہے جو اپنے بندوں سے ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، ماؤں سے زیادہ رحم فرماتا ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی تھی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ جب بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں تو ان سب کو ہلاک کیوں نہیں کرتا؟ فوراً ان کے گناہوں پر ان کی ہلاکت کیوں نہیں آتی؟ آپ سے کہا گیا، آپ کو حکم ہوا کہ آپ مٹی کے مٹکے بنائیں، خوبصورت سے خوبصورت، حکم خدا تھا تو وہ بنانے پر لگ گئے، الگ الگ رنگ کے، الگ الگ نقش و نگار کے بنا کر کے تیار ہوئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اب ایک لائن سے ایک ایک کو توڑتے آؤ۔ بنانے کا حکم ہوا اور اس کے بعد توڑنے کا حکم ہوا۔ جب توڑنا چاہ رہے تھے تو ان کو یاد آ رہی تھی چیزیں کہ میں نے اس کو اتنی محنت سے بنایا، اتنے نقش و نگار اس میں کیے، اس کو توڑنا ہے، اس کو توڑنا ہے۔ ان کا دل پسیج گیا کہ اپنی محنت سے ہاتھوں سے بنایا ہوا یہ مٹکا ہے، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دو۔ حکم تھا رب تعالیٰ کا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایوب تم نے مٹی کے مٹکے ہاتھوں سے بنائے اور توڑنے کا تمہارا دل نہیں کرتا، یہ پورے بندے میری دست قدرت سے بنائے ہوئے ہیں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیا میں ان کو ایسے ہی ہلاک کر دوں؟ میرے عزیزو جلدی عذاب نہیں آتا، چوریاں بھی عروج پر ہوتی ہیں، زنا بھی عروج پر ہوتے ہیں، ڈکیت بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی مولا کریم مہلت پر مہلت دیتا ہے، مہلت پر مہلت، جلد کسی کے گناہوں کو آشکار بھی نہیں کیا جاتا۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص شراب کے جرم میں پکڑا گیا، اس کو سزا کے لیے لایا گیا، تو اس نے کہا کہ حضور معاف کر دیں، میرا پہلا جرم ہے، اس کے بعد نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہا کہ نہیں سچ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بار پکڑا گیا ہوں، پہلی بار میں نے ایسا کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، جب سختی کی گئی تو پتا چلا اس نے اس سے پہلے 10 بار کیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا آپ اتنا یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے؟ امیر المومنین نے فرمایا مجھے میرے رب کی ذات پر یقین ہے، وہ پہلے گناہ پر جلدی پکڑ نہیں کرتا، چھپاتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مثنوی میں، آپ کو میں بتاتا ہوں میرے عزیزو آج پلٹنے کی رات ہے، آج واپس بارگاہ رب میں آنے کی رات ہے۔ میں نوجوانوں سے آج صرف اپیل کر سکتا ہوں چھوڑو اس لالو رنگ کی دنیا کو، اس سے ہونا کچھ نہیں ہے سوائے داغ دھبے کے۔ تم اپنی زندگی کو اگر عیاشیوں کے نظر کر دو گے کہ کچھ نہیں حاصل ہونا ہے، کچھ نہیں حاصل ہونا ہے۔ ان گناہوں کی لذت زیادہ دیر کی نہیں، بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتی ہے، اور نیکیوں کی لذت قبر نہیں حشر میں بھی باقی رہتی ہے۔ چھوڑ دو ان زندگیوں کو اور واپس آؤ بارگاہ مولا میں۔ مولانا روم فرماتے ہیں مدینے میں ایک سارنگی رہتا تھا، سارنگی بانسری بجانے والا، اسی سے اس کی کمائی چلتی تھی، بجاتا تھا، سریلی آواز، سریلی اس سے میوزک نکلتی تھی، لوگ سنتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، اسی کی کمائی میں چلتے رہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے نوجوانوں، وقت سب کے ساتھ ہمیشہ ویسا نہیں رہتا۔ آج جو نوجوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے۔ آج بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کیا فرق ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میرے پاس مال ہے، میں جو چاہوں کر لوں گا۔ وقت سب کے ساتھ یکساں نہیں رہتا، بہت جلدی چیزیں زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے بارے میں ابھی میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 10 سال پہلے کی بات۔
جن کا یہ اعلان تھا کہ اتنا مال ہے کہ ہماری 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، لیکن اسی بندے کو میں آج دیکھتا ہوں وہ 10-10 روپے مانگتا ہے، 10-10 روپیہ آج بھی مانگتا ہے۔ کہاں گئی دولت؟ ایک حالت میں ہمیشہ انسان نہیں رہتا، بدل جایا کرتی ہیں کیفیتیں۔ وہ سارنگی جو زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے پیسہ کماتا تھا، 80 سال کا ہو گیا، سانس پھولنے لگی۔ اب جب سانس پھولنے لگی تو بانسری بجتی نہیں، لے ٹوٹ جاتی ہے۔ لوگ نہیں سنتے تھے، کہتے تھے بڑھاپے میں اس کی بانسری بجتی ہی نہیں، کیا بات اس کی باجے کو سنے۔ لوگ چھوڑ چھوڑ کر کے جانے لگے، نہ کوئی محفل گرم ہوتی، نہ کوئی اس کو پیسہ دینے والا تھا۔ اور اب تو ایسے حالت ہو گئی کہ اس بوڑھے کے 80 سال کی عمر میں پیٹ کے لالے پڑ گئے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ملتا تھا وہ بانسری کے بجانے سے ملتا تھا۔ تھک ہار کر کے اپنی بانسری کو لے کر کے آیا جنت البقیع قبرستان، مدینہ طیبہ کا مشہور قبرستان۔ غالباً ایسی کوئی مقدس رات رہی ہوگی، یہ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے۔ رات کافی ہو چکی، مدینہ سو رہا، مدینے کے لوگ سو رہے ہیں، اور وہ قبرستان میں آیا اور قبروں کو دیکھنے لگا۔ کہا عنقریب میرا بھی یہیں جانا ہے، مجھے بھی منو مٹی تلے اب دب جانا ہے، چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، چند دنوں کا پتہ نہیں۔ اور زندگی بھر بانسری بجا بجا کر کے کھاتا رہا۔ آج کے دن اس نے کیا کیا، بانسری اٹھایا اور توڑ دیا، لکڑی کی ہوتی تھی، توڑ دیا اور کہا اے رحمان تیرا بندہ ہوں، دنیا نے مجھے کھلانا پلانا چھوڑ دیا ہے، کیا اب تو بھی نہیں کھلائے گا؟ کیا تو بھی نہیں پلائے گا؟ وہ پکارتا رہا اور روتا رہا اور کہا میرے پاس اس کے علاوہ اب کوئی دروازہ باقی نہیں ہے کہ میں پلٹ کر کسی اور سے سوال کروں۔ لوگ عزت دیا کرتے تھے، بانسری والا سارنگی والا بڑی میٹھی آواز میں بجاتا تھا۔ آج جب ایسی کیفیت آئی تو سارنگی بانسری توڑ دیا اور پکارتا پکارتا تھک ہار کر اسی قبرستان میں مٹی میں ہی سو گیا، تھک کر کے گر گیا نیچے۔ جانتے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں رات کے وقت قرآن پڑھ رہے تھے، عبادت میں مشغول تھے۔ آپ کی آنکھیں کیا بند ہوئی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کہا عمر اٹھو مسجد سے، جاؤ جنت البقیع میں میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرا ایک غریب امتی بھوکا ہے، میرے رب نے حکم دیا کہ اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بیدار ہوئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے اور رحمان کا حکم آیا کہ کوئی کھانے کے لیے مجبور ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ضرور کوئی مقدس مہمان ہے میرے مصطفیٰ کا، کوئی مقدس مہمان ہے، کوئی بڑا نیکوکار آدمی ہے جس کے لیے مولا نے حکم فرمایا، اپنے گھر سے توشہ بنوایا اور اچھی غذا بنوائی اور لے کر کے خود اپنے ہاتھ سے جنت البقیع آئے اس مہمان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ کون مقدس مہمان ہے؟ پورے قبرستان میں کوئی نظر نہیں آیا، اور اس مٹی پر یہی بوڑھا کمزور اپنی بانسری توڑے ہوئے گرا ہوا نظر آیا۔ آپ گئے، اس کو جگایا، پوچھا کون ہو؟ وہ جھجک کر کے اٹھ گیا اور سامنے امیر المومنین کو دیکھ کر ڈر گیا کہ کہیں میری سزا کا وقت نہ آ گیا ہو، کوڑے نہ مارے جائیں مجھے۔ اٹھ گیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا تو ہی بھوکا آدمی ہے؟ کیا تو ہی پیاسا آدمی ہے؟ کہا ہاں امیر المومنین، بھوکا اور پیاسا تو میں ہوں۔ دسترخوان وہیں بچھایا، توشہ اس کے سامنے کھول دیا اور کہا لے کھا لے، تیرے کھانے کے لیے رحمان نے مجھے بھیجا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ بوڑھا ایک لقمہ کیا اٹھایا تھا کہ کرب سے اور درد سے رونے لگ گیا اور کھڑا ہو گیا اور پکار کر کے کہنے لگا اے مولا، اے رب قدیر، 80 سال کا ہو گیا، زندگی بھر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش میں
تجھ سے منہ پھیرا رہا، آج ایک رات تجھے کیا پکارا کہ تو نے وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرا توشہ بھیجا، وقت کے امیر المومنین کے ہاتھ میرے کھانے اور روٹی کا انتظام کیا، یہ کہہ کر کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میرے عزیزوں، یہ آج کی رات میں تم سے اتنا مطالبہ کروں گا، دیر ابھی بھی نہیں ہوئی، پلٹ آنے کا وقت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، تم سب کے سب اللہ کی طرف لوٹ آؤ اے مومنو۔ میرا مولا فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان قریب تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ 80 سال اگر مولا سے دور بھاگتا تھا، ایک بار اسے کیا پکارا؟ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ارے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ادھر ادھر سر جھکانے سے تیرے سر کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو میرے رب کا سجدہ ہے۔ یہاں جھک گئے تو مولا ہر جگہ جھکنے سے بچا لے گا، یہاں کے فقیر ہو گئے تو مولا ہر جگہ کے فقر سے بچائے گا، اس بارگاہ کے محتاج ہو گئے تو دنیا کی محتاجی سے بچائے گا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو اور ایک بات عرض کر کے، حالانکہ میرا عنوان الگ ہے، میں صرف رات کی بات تھی تو میں سوچا کہ تمہیں دعوت دے کر کے چلا جاؤں۔ آج کی جو رات ہے وہ توبہ کی رات ہے، شاپنگ میں اور عیاشی میں گزارنے کی رات نہیں۔ حبیب اجمی کا نام سنا ہوگا آپ نے، بغداد کے رہنے والے مشہور مالدار شخص، پیسہ بہت تھا لیکن معاملہ یہ تھا کہ سود پر پیسہ، سود کا کاروبار، لوگوں کو سود دینا، لوگوں سے سود لینا، یہ کاروبار چلتا تھا۔ مسلمانوں، اگر اپنے معاشرے میں سود کی بلا ہے تو فوراً توبہ کر لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ کعبے کے سامنے اس نے اپنی ماں سے زنا کیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، لوگ اس کو آج ہلکے میں لیتے ہیں۔ پیسہ ڈبل کرنے والا سسٹم مسلمانوں کو بہت جلدی پسند آتا ہے، کوئی بھی آ جائے کمپنی، چیٹ فنڈ کمپنیاں صرف مسلمانوں کے محلے میں ہی کامیاب ہوتی ہیں، باقی جگہ نہیں۔ لاکھ روپے دو اور تم گھر میں نواب صاحب بیٹھے رہو، ہر مہینہ 10-10 ہزار آتا رہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے آتا ہے۔ تمہارے گھر میں آنے والا ایک لقمہ بھی تمہاری تحقیق کے بغیر نہیں آنا چاہیے، تم مسلمان ہو۔ ایک سکہ بھی تمہارے گھر میں بغیر تحقیق کا نہیں آنا چاہیے۔ اگر مشکوک، یعنی جس میں شک ہے، حرام کی بات نہیں کر رہا ہوں، حرام تو بڑی بات ہے، جس مال میں شک ہے اس مشکوک مال کا بھی ایک لقمہ کھا لیا تو اولاد بگڑ جاتی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اولاد بدتمیز پیدا ہوگی، بد اخلاق ہو جائے گی، کردار سے عاری ہو جائے گی، اس کا خیال رکھو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حبیب اعجمی سود کا کاروبار کرتے رہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اپنی بیوی سے گوشت لا کر دیا اور کہا کہ پکاؤ۔ بیوی نے کہا لکڑیاں نہیں ہیں، کہا کہ میں فلاں کے اوپر میرا سود آتا ہے، سود میں وہ لکڑیاں لے آؤں گا، سود میں لکڑیاں بھی، گھر کا آٹا بھی سود میں لا کر کے دیے۔ بیوی نیک تھی، سمجھاتی رہی۔ اس دن دعا کرتی ہے مولا میرے شوہر، میرے سرتاج، میرے رفیق حیات کو ہدایت دے دے۔ جب چولہے پر یہ ہانڈی رکھی گئی، کھانا پک گیا، یعنی سالن پکا تو اس نے اتارا، حبیب اجمی دسترخوان پر تھے، ہانڈی کھولی گئی تو اس میں پکتا ہوا خون تھا، خون کے علاوہ کچھ نہیں۔ حبیب اعجمی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا جب لوگوں کا مال سود میں لا کر کے دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں ہی خون کھلا رہا ہے، آخرت میں کیا عذاب ہوگا۔ بات اثر کر گئی، بات اثر کر گئی دل پر، اور ڈر بھی گئے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پکتا ہوا گوشت خون بن چکا ہے۔ فوراً پورے جسم میں کپ کپی تاری ہو گئی، توبہ کیا، کھڑے ہو گئے، گھر سے باہر نکلے تو راستے سے جا رہے تھے، بچے جو کھیل رہے تھے
ایک بچے نے پکار کر کہا اے بچے ہٹو، یہ سود خور آ رہا ہے، اس کی چھاؤں کہیں ہم پر پڑ گئی تو ہم برے ہو جائیں گے۔ بچوں میں بھی یہ بات آ گئی تھی۔ حبیب اجمی کو آج دل پر بات لگی، میرا رب کسی کے لیے ہدایت دیتا ہے تو کچھ ذریعے بنا دیتا ہے۔ حبیب اجمی اب رونے لگ گئے کہ میں اس قدر خستہ ہوں، اس قدر بدنام ہوں کہ بچے میری چھاؤں سے بھاگ رہے ہیں۔ اب سوچا کہ اب میں سود نہیں لوں گا اور نہ ہی اس کاروبار میں، سب کو چھوڑ دیا۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ بچپن شروع سے کوئی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، پیسہ دینا ہے مارکیٹ میں گھما کر کے بڑا کر کے لانا ہے، کام کرنے کی عادت نہیں تھی، فن نہیں تھا، ہنر معلوم نہیں تھا، اب کمائیں تو کیسے کمائیں۔ سوچا کہ اب اس چیز کو چھوڑ دیا ہوں، تو بیوی سے آ کر کے کہا میری رفیق حیات میں نے توبہ کر لیا ہے، میں نے توبہ کر لیا، آج کے بعد سے یہ سود کی طرف میں ہاتھ بھی نہیں بڑھاؤں گا۔ بیوی سجدہ شکر ادا کرتی اور کہتی ہے میرے رفیق، اے میرے زندگی کے ساتھی، اب فکر مت کرنا، میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، آدھی روٹی بھی لاؤ میں صبر کروں گی، آدھی روٹی بھی آئی تو میں صبر کروں گی، اس لیے کہ آپ حلال رزق کی طرف جا رہے ہیں۔ کاش ہماری عورتیں ایسی ہوں جو اپنے شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کا سبب بن سکے، ورنہ بہت ساری عورتوں کے مطالبات کی وجہ سے مرد حرام کاریوں میں پڑ گئے۔ تنخواہ تھوڑی سی ہے، عورت کے مطالبے زیادہ ہیں، اس کے مطالبے پورے کر نہیں پا رہا ہے تو حرام کاریوں میں مصروف۔ بہت سارے مردوں کے بگڑنے کی وجہ ان کی عورتیں بنی ہیں، اور جب پورا نہیں کر پاتے اور پیسہ بھی نہیں مل پاتا تو پھر نشے کی عادت لگ جاتی ہے، ٹینشن سے مکتی چاہیے، جو روز عورت مجھے گھر پہ جاتی پریشان کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، وہ حبیب اجمی کی خاتون نے ان کو دلاسا دیا کہ جاؤ آپ نوکری کرو۔ نوکری کہاں کرتے، اب تک کرنے کی عادت نہیں تھی، عمر ہو گئی تھی۔ سیدھے گئے، ایک دیہات چھوٹا گاؤں تھا، اس گاؤں کی ایک مسجد تھی، مسجد کے اندر جا کر بیٹھ گئے، دن بھر بیٹھے رہے، نمازیں پوری پڑھ لی، عشاء کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگے، مولا کام کا آدمی نہیں ہو، اب تک کیا نہیں، اب میں اپنے گھر کیسے چلاؤں، تو میرے لیے کوئی انتظام فرما۔ رات کے وقت آئے، بیوی نے پوچھا کوئی نوکری ملی؟ کہاں مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، بہت ہی اچھی جگہ پر ایک بادشاہ ہے، اس کے ہاں خدمت پر میں لگ گیا۔ کہا بہت اچھی بات ہے۔ دوسرے دن پھر گئے، اسی مسجد میں بیٹھے رہے، رات کو آئے، بیوی نے پوچھا کچھ اجرت ملی آج؟ جس بادشاہ کے ہاں کام کر رہے ہو تمہاری نوکری پر کچھ تنخواہ ملی؟ کہا نہیں، بادشاہ نے کہا ہے کل دے دوں گا۔ اپنی بیوی کو ٹال رہے تھے، اپنی بیوی کو ٹالنے کے لیے بول دیا ایسی کہ نوکری کر رہا ہوں، کہا کہ کل دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی وہ اسی مسجد میں رات گزار کر آئے، بیوی نے پھر پوچھا کچھ اجرت ملی؟ کہا نہیں آج بھی نہیں دیا، بادشاہ نے کہا کل دے دوں گا۔ چوتھا دن آیا، چوتھا دن بھی مسجد میں گزار کر آئے، حالانکہ بیوی نے صبر کا دامن ایسا پکڑی رہی اور کہنے لگی مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے، جب آئے گا تب کھائیں گے۔ 4 دن ہو گئے، آج پھر رات کو بیوی نے پوچھا کچھ تنخواہ ملی، گھر کیسے چلے گا، 4 دن سے چولہا نہیں جلا گھر پہ۔ کہا آج بھی بادشاہ نے نہیں دیا، کہا کل دوں گا، روز کل روز کل۔ 5 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ 5ویں دن ایسی ان کی کیفیت تھی کہ اب رات جب بہت زیادہ ہو گئی تو گھر کی طرف پلٹ رہے تھے، پاؤں بوجھل ہو گئے۔ پھر بیوی پوچھے گی آج تنخواہ ملی؟ روز جھوٹ بول رہا ہوں، روز جھوٹ بول رہا ہوں، مجھے کون تنخواہ دے گا؟ آج کیا بولوں اپنی بیوی کو، اپنی شریک حیات کو؟ جب وہ واپس پلٹے تو آج رات کو اپنے گھر کے باہر ہی دیکھتے ہیں گھر میں خوب اجالا ہے، گھر میں روشنی ہے۔ گھر کی طرف آگے بڑھتے بڑھتے آئے، میری بیوی سوئی نہیں، انتظار میں ہوگی، پوچھے گی کیا اجرت ملی، تنخواہ ملی۔ لیکن جیسے ہی گھر کے اندر گئے، بڑا سا دسترخوان بچھا ہے، ہر قسم کے کھانے لگے ہوئے ہیں۔
حیرت میں آ گئے, 5 دن کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں, میری بیوی کے پاس بھی اتنا مال نہیں, یہ کہاں سے آیا دسترخوان؟ بیوی کو جلال میں پوچھنے لگے یہ دسترخوان کہاں سے آیا, یہ کھانا کیسے آیا؟ بیوی کہتی ہے کیا مذاق کرتے ہیں آپ, کیا مذاق کرتے ہیں آپ جس بادشاہ کے ہاں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک سپاہی آیا تھا, وہی دسترخوان لے کر آیا اور سارا کھانا اسی نے دیا ہے, اور یہ مجھے کہہ کر گیا ہے اے خاتون تیرا شوہر رات میں آئے تو اسے کہہ دینا یہ تو 5 دن کی اجرت ہے, اور محنت کرے گا اور اجرت دی جائے گی. حبیب اعجمی غش کھا کر گر پڑے. بیوی نے اٹھایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں غش کھا کر گر پڑے؟ ہوش آنے کے بعد کہتے میری رفیق حیات آج سچ بتاتا ہوں, میں نے کوئی نوکری نہیں کی, میں نکما آدمی, کوئی نوکری نہیں کی, مسجد میں جاتا تھا خالی بیٹھا رہتا تھا, آج ڈر کر کے آ رہا تھا کہ تجھے جواب کیا دوں گا. وہ رحمان اس قدر غیرت مند ہے اپنے بندوں پر, اتنا رحیم ہے کہ تیرے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانے کے لیے وہ جس کو بھیجا مولا وہ کسی بادشاہ کا سپاہی نہیں, وہ اسی رحمان کا کوئی فرشتہ آیا تھا جس نے کھانا دیا ہے. عزیزان گرامی, کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, زندگی گناہوں میں گزری, ایک بار توبہ کر کے حبیب اعجمی کے آ گئے اور مولا کریم نے اپنے سارے دسترخوان ان کے لیے کشادہ کر دیے. اس کے بعد جانتے ہیں حبیب اعجمی اسی دسترخوان سے اٹھ کر کے جو چلے گئے, ایسی عبادات, ایسے مجاہدات کیے, اللہ اکبر, اس مقام عظما پر فائز ہو گئے تھے کہ جس مقام کی غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی تعظیم کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. میرے عزیز و حبیب اعجمی اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھے کہ حضرت فضیل بن عیاض ایک دن ان کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئے. حضرت حبیب اعجمی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی, تو قرات میں ان کی لکنت سمجھ میں آ رہی تھی, تو فضیل بن عیاض پیچھے سے نماز توڑ کے چلے گئے, اس کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ فضیل بن عیاض بہت پائے کے ولی ہیں, کہتے ہیں میں گیا تو 3 دن تک میری عبادت کا ذوق ختم ہو, لطف ہی ختم ہو گیا. میں بارگاہ مولا میں رونے لگا کہ مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی. رات کے وقت مجھے غیب سے ندائی کہ فضیل تو نے میرے محبوب حبیب کی صرف زبان دیکھا, اس کے دل کی پاکی کو نہیں دیکھا. وہ اللہ کی بارگاہ کا مقبول ہے, جب چھوڑ دیتا ہے پچھلی چیزیں وہ رحمان اتنا محبوب بناتا ہے, اتنا محبوب.